السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق شہزاد چودھری۔ تاریخ دولت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کی آج کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی نشست یعنی سلطان محمد فاتح قسط نمبر 22 جو ہماری تاریخ سلطنت عثمانیہ کی ہے اور خلافت عثمانیہ کی اس 22ویں قسط کا جو حصہ نمبر 13 ہے، یعنی فتح قسطنطنیہ کے یورپی دنیا پر اثرات، اس موضوع کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے اپنی جو سابقہ جتنی بھی نشستیں کی ہیں سلطان محمد فاتح کے حوالے سے، اس میں ہر ایک حصے میں ہم نے اس موضوع کے تخریبی، تنقیدی اور جو علمی محاسن ہیں تحقیق کی صورت میں، اس میں ہم نے کتب کے حوالوں کے ساتھ اور جو پیش آمدات ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہمارا خالص موضوع جو ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے یورپی دنیا پر اثرات ہیں، اور یہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا ہی اہمیت کا حامل۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کر لیا تو اسی دن یعنی 28 مئی 1435 بروز جمعرات ہی قسطنطنیہ کا وہ جو سب سے بڑا چرچ تھا، جہاں وہ خود گئے اور راہبوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے امن و امان کی ایک مکمل انہوں نے گارنٹی دی کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق آپ عبادات گزاریں اور آپ کو آپ کے جان اور مال کو کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہے، آپ کا مال آپ ہی کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اب حکومت ہے۔ اور اسی دن انہوں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا، یعنی کہ آیا صوفیہ چرچ جو اس وقت کا بیزنطینیوں کا سب سے بڑا چرچ تھا قسطنطنیہ کا، اور جتنی بھی عیسائیت کا جو مرکز و منبع تھا اس وقت کے بڑے ان چرچوں میں وہ شامل تھا۔ اور اس اہمیت کو پھر سے باور کروا دینا ضروری ہے کہ اس کو انہوں نے اسی وقت مسجد میں تبدیل کر دینے کا حکم دیا۔ تمام ہی جو لوگ وہاں پہ حاضرین موجود تھے، جن میں عیسائی راہب تھے، ان کے متعلقین تھے، اور وہاں پہ جو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پیشواؤں کے ساتھ ساتھ جو سماجی لوگ تھے، تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسے فوری طور پر مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ سلطان کے اس حکم کے بعد فوری طور پر مسجد میں غیر ضروری اس کو مسجد بنانے کے لیے آیا صوفیہ چرچ میں بڑی خاص تبدیلیاں کی گئیں۔ وہاں پر جو تصاویر تھیں ان کے اوپر پردے ڈالے گئے، کچھ کو مٹایا گیا، اور جو جہاں مناسب ہو سکتا تھا ممبر کی تعمیر کی گئی، وہاں سے یعنی اس کو مسجد کا روپ دینے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ عمل میں لائی گئیں۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا پیغام اٹھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یورپ کے لیے بھی پیغام تھا، اور مشرق یعنی کچھ ایشیائی قوچک کے جو اس دور کے مصنفین ہیں جنہوں نے پچھلے 500,000 سال کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے اس پہ بڑا تفصیل سے لکھا کہ یہ ایشیائی قوچک کی تو خیر تاریخ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسلامی فتوحات کی اگر 10 بڑی فتوحات اگر اسلام کی اگر ہم اس کو لکھیں تو اس میں یہ پہلی 5 یا 6 فتوحات میں فتح قسطنطنیہ شامل ہے، اور پھر مسند علیہ کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو غزوہ خندق سے منسوب اور موصوب ہے، اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ تو اس روشنی میں بھی یہ بڑی اہم بات ہے، اور کسی شہر کی فتح کرنے کے حوالے سے، اس کے لشکر اور اس کے سلطان کے حوالے سے ایسے احکامات وارد ہی نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ شہر جب فتح ہوا تو اس کے یورپ پر بڑے اثرات پہنچے، اور یلماز اور نتونا انتھونی نام سے یہ رائٹر ہیں، ایک یلماز اور نتونا، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ دولت العثمانیہ کے صفحہ نمبر 384 پر لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت جو ہے وہ بڑی تیز تر ہو گئی۔
یعنی کہ یہ ایک واحد شہر ایسا تھا بیزنطینی مرکز جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک تو سازشیں ہوتی تھیں، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے اشاعت اسلام کا کام اتنی شد و مت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ ہونا ممکن نہیں تھا، چونکہ یہ رستے میں پڑتے تھے. تو پھر اس شہر کے فتح ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کا جو کام ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے اس کے اوپر کام شروع ہوا. اور پھر یہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا جو تعارف ہے وہ اب ایشیا قوچک سے نکل کر ایشیا کی طرف بڑھا، اور ایک اسلام کا جو فطرت ہے کہ اسلام غلبہ حاصل کرتا ہے وہ غلبہ کی طرف بڑھا. پھر تاریخ میں کئی ایسے جو بڑے واقعات شامل ہیں، اس میں یہ تاریخ عالم کے اندر فتح قسطنطنیہ کا واقعہ خاص طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یورپ کی تاریخ میں بھی اسے اگر آپ یورپی مورخین کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اسے یورپ کے اندر ہونے والے حوادث یا تاریخی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت بڑے ایونٹ کے حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں اور بڑا اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر بڑی بات ہوتی ہے. اور کئی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسے یورپی مورخین نے خاص طور پر سے لکھا ہے کہ یہ قسطنطنیہ کی فتح ازمن وسطیٰ سے کا ایک تو اس کا اختتام ہے، ازمن وسطیٰ کے اختتام سے یہ جدید عہد کی جدید یورپ کی ابتدا اسے کہتے ہیں. ازمن وسطیٰ کا اختتام ہے اور جدید جو ہے وہ یورپ کا وہ عہد ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اسے بہت ساری اور چیزوں سے منسوب کیا ہے. فاتح سلطان جب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فارغ ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے. اس نے مختلف محاذوں پر مختلف کام کیا، لیکن سب سے پہلے اس نے جب اس قلعے کی فصیلیں بلند کی، مزید بلند کی، جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس کو ٹھیک کیا، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور ایک بہت بڑا تاریخی کام آیا صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد اگر اس نے کیا تو وہ کام بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے یورپ کے اندر ایک خاص خوف اور ان کے اندر ایک سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ایک رعب بیٹھ گیا. وہ یہ کیا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کا ایک تو نام تبدیل کیا، دوسرا اسے اسی وقت یعنی 1435 عیسوی 28 جو مئی ہے 1435 عیسوی کی، انہوں نے اسی روز ایک کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اس کا نام تبدیل کیا. وہ جو نام تبدیل کرنا ہے اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے اسلام بول نام اس کا رکھا. اسلام بول اصل میں اسلام بول کا مطلب ہے اسلام کا گھر، یا مطلب اسے کچھ مورخین نے اس کا نام جو ہے وہ یہ اسلام بول یعنی کہ اسلام کا شہر بھی لکھا ہے. اسلام بول کا مطلب ہے شہر. اسلام بول اسلام کا شہر بھی اور اسلام کا گھر بھی دونوں مطالب معروف ہے. تو ہمارا جو اسلام آباد شہر ہے پاکستان کا دارالحکومت، وہ بھی اصل میں استنبول سے پھر جو نام آیا ہے اس کا جو قدیم نام ہے استنبول کا، وہ اب شہر کے حوالے سے یعنی قسطنطین کا نے اول نے جو اس کا نام رکھا تھا وہ نام قسطنطنیہ تھا. قسطنطنیہ سے جب سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام تبدیل کیا تو یہ نام اسلام بول رکھا گیا. اور اسلام بول جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کا نام میں نے مطلب بتایا کہ اسلام کا شہر یا اسلام کا گھر. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ استنبول میں تبدیل ہو گیا. تو یہ ایک تبدیلی ہے اور اس کو میں اسلام آباد جیسے شہر کے نام سے بھی منسوب کرتا ہوں کہ اسلام آباد کا شہر بھی استنبول سے ہی، یا وہ جو پرانا نام ہے استنبول کا اسلام بول، وہ اسلام بول تھا، یہ اسلام آباد ہے. پھر اسی طرح سے اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. یہ خالصتاً میری تحقیق ہے، اس میں مزید تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہوگی.
اسلام آباد کی انتظامیہ اور اس وقت کے جو ارباب اختیار اور جو حساس شخصیت ہیں ان شخصیتوں سے بات چیت کر کے یہ پوچھا جا سکتا ہے. مورخین ہیں اس میں بڑے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو نام تھا اسلام آباد، کیا یہ اسلام بول جو نام رکھا گیا تھا سلطان محمد فاتح نے اس کا نام قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھا، جو تبدیل میں بعد میں تبدیل ہو کر استنبول بنا، کیا یہ اس سے متاثر ہو کر لکھا گیا جس طرح 28 مئی کا ہم نے حوالہ دیا، یوم تکبیر کا حوالہ دیا اور فتح قسطنطنیہ کا حوالہ ہم نے دیا تھا. تو اس حوالے سے یہ تو چیز بڑی اہم ہے، اس پر گفتگو کرنے کی اور مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے. فصیلیں بڑی کیں، بلند و بالا ہو گئیں اور اس کے بعد اس کا نام تبدیل ہو کر اسلام بول جو بعد میں آہستہ 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 استنبول میں تبدیل ہوا. پھر یہ ہے کہ اس پر ایک ادب میں بڑا کام ہوا، نصرانی ادب یعنی کہ یورپی ادب میں اس کے فتح ہونے کے بعد، سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے اس سقوط کے بعد، اتنی بڑی اسلامی فتح کے بعد ایک بہت بڑا جو کرب ہے، ملال ہے، وہ ان کے ادبا اور جو لکھنے والے ہیں ان کے دل میں پیدا ہوا اور تخلیق سازوں نے اس پر بہت کام کیا. آپ دیکھیے تحریک پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے سے پہلے دنیا میں کوئی بھی تاریخی حوادث میں حوالہ ہوتا ہے تو اس کو ایک ادبی تحریک جنم لیتی ہے. اس میں ایک باقاعدہ جیسا رینیسنس کی تحریک نے ایک جنم لیا تھا، اسی طرح یہ ایک تحریک ہے. تو یہ ایک تحریک مذہبی تحریک کے طور پر بھی اٹھی اور اس میں ادبا نے ناول لکھے، کہانیاں لکھی. شہر کے اندر جو خون خرابہ ہوا اور جس طرح سے قسطنطنیہ کی عظمت کو تاراج کیا گیا اور قسطنطنیہ کی تاریخ پر قصے باندھے گئے اور بڑے بڑے جو شاہ سوار اور جنگجو تھے ان کی گفتگو کی گئی، ان پر قصیدے لکھے گئے، کئی لوگوں نے اس پر بڑے غم کا اظہار کیا. اور یوں یورپ میں باقاعدہ ایک ادبی تحریک جو ہے اس سے فروغ پائی اور انہوں نے ادب پر کام کیا. فتح قسطنطنیہ کا درد لے کر، اس درد کو کما کر اس سے لکھا. کئی لوگوں نے اپنے دل اور جگر کو خون جگر بنا کر اس کی سیاہی جو ہے روشنائی میں تبدیل کر کے انہوں نے لکھی. تو پھر یوں اسی طرح سے پوپ نکولا پنجم اور اطالوی ملک جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے. پوپ نکولا نے بھی اس کے دن میں بھی بڑا احساس پیدا ہوا کہ یہ اتحاد جو ہے دوبارہ سے ایک یورپ کے اندر ہونا چاہیے اور ہمارا یہ جو مقبوضہ جو قسطنطنیہ ہے جس کا نام بھی انہوں نے اسلام بول رکھ دیا ہے اور اس کو انہوں نے ہمارے چرچوں کو انہوں نے مساجد میں تبدیل کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا پیغام تھا پوری دنیا کے لیے. اصل میں بہادری تو یہ ہے، میں اس لیے سلطان فاتح کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام انہوں نے جو بھی انہوں نے فیصلے کیے اس پر ثابت قدمی سے کھڑے رہے اور کوئی مصلحت ان کے آڑے نہیں آئی اور دلیری کے ساتھ ہی فیصلے ہوتے. اس حوالے سے انہوں نے قسطنطنیہ کو واپس لینے کے لیے باقاعدہ مجلسوں کا آغاز کیا. روما میں کانفرنس ہوئی اور قسطنطنیہ کے لیے جناب بڑے عہد و پیما اور بڑے معاہدے اور یہ سارا کچھ اور انہوں نے کہا جی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور سقوط قسطنطنیہ کی روح فرسا جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ یہ، بلکہ بیچارہ اس کو بڑا تکلیف ہوئی، بیچارہ بڑی کوشش کی اس نے، لیکن پوپ نکولا پنجم جو ہے وہ اسی درد کے ساتھ قسطنطنیہ کی فتح کی وجہ سے وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اسی روح فرسائی کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، دل کا دورہ ہوا اس کو. پھر اسی طرح امیر فلپ جو تھا، فلپ طیب، اس کو امیر فلپ طیب کے نام سے تاریخ میں لکھا ہے ہمارے مسلمان محققین نے، اور یہ بیسیکلی ڈیوک آف برگنڈی تھا. اس نے غیرت اور اہمیت کا اس کے اندر بھی ایک لاوا پھوٹا اور اس نے بھی بڑے جناب نعرے لگائے اور اس نے روم کے پوپ کے زیر اطاعت ایک محاذ تیار کیا اور اس نے پورے علاقے جو ہے خاص طور پر غلطہ، اماسیا، ماسورا، بلادرا، مورا، ترابزون، یہ جو اس وقت کی خلافت عثمانیہ کی ہمسایہ یا پڑوسی ریاستیں تھیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی کہ آپ ہمیں مہربانی کریں اس کے اندر آئیں، اور پھر ہم مل کے انہوں نے کہا کہ ہم ایک محاذ بناتے ہیں اور عثمانیوں کو یہاں سے بھگاتے ہیں. پھر پوپ بیوس ثانی نام سے، پوپ بیوس ثانی بہت ہی چرب زبان قسم کا ایک پوپ گزرا ان کی تاریخ میں.
تو اس نے بھی پورا جناب ایک رعونت کا مینار تھا وہ، اور اس نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اب ہم عثمانیوں کو جناب کسی ٹھکانے پہ لگاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں بھگاتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی ایک نہ چلی، اور ان کے اندر جو اتحاد اور اتحاد ہونا تھا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ گھروں میں مسائل تھے۔ پھر ہوا اصل میں یہ کہ حالات یہ تھے کہ انگلستان اور فرانس جو ہیں یہ آپس میں 100 سالہ جنگ ان کی برطانیہ اور فرانس کی 100 سالہ جنگ جاری تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھڑ رہے تھے، ان کا یہ مسئلہ تھا۔ ادھر اگر چلے جائیں تو جو اسپین کی طرف، تو اسپین کی طرف یہ تھا کہ وہاں ان دنوں میں مسلمانوں کا قتل و خون کر رہے تھے، نسل کشی میں مصروف تھے مسلمانوں کو۔ وہ زمانہ تھا جب اموی وہاں ان کی اموی مسلمانوں کی جو دور عہد خلافت تھا وہ ختم ہوا، اور اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی نسل کشی کی گئی اور مارا گیا، وہ ادھر مصروف تھے۔ اور اٹلی جو تھا وہ اپنے معاملات میں سے گزرا ہوا تھا، کیونکہ وہ مجبوراً حلب زر کے لیے عثمانیوں سے تعلق رکھنے پر مجبور تھا، تو وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل بندھے ہوئے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے آپس میں کئی صلیبی ممالک کے آپس میں جھگڑے تھے، اندرونی افتراق و انتشار اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر بن آئی تھی، اور اسی جو جمعیت کا نہ ہونا ہے، اسی لیے اقبال کی امت کا جو تصور ہے، اس نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک قاشغر۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح بھی کھل کے آتی ہیں جب ہم فتح قسطنطنیہ پر، کہ اس پر یورپی اثرات کیا ہوتے ہیں اور یورپ پر کس طرح وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر یہ بڑا معاملہ ہوا، پھر ہنگری اور بلغیریا کے ساتھ دوستانہ، سربیا وغیرہ کے ساتھ دوستانہ مراسم ہو گئے، اور پھر کچھ چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ٹائپ تھے، کچھ ریاستیں تھیں، وہ متی و منقطاد ہونا ہی تھا۔ ان کے منتقاد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے، وہ تو ویسے ہی بیچارے زیر نگین تھے۔ رہ گئی بات پھر سلطان نے مکہ شریف میں، دمشق میں، مصر میں باقاعدہ قاصد بھیجے، روانگی کی ان کی، اور ان کو تہنیت نامے ہوئے، مبارکباد کے پیغامات پہنچائے گئے کہ قسطنطنیہ فتح ہوا ہے۔ اور پھر جو مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں، حجاز مقدس میں، اس وقت اس کو حجاز ہی کہتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو تحائف بھیجے، اور یہ بڑے اہم سے اس دوران کے واقعات ہیں جس میں انہوں نے شام میں بھی خطوط بھیجے۔ جی ہاں، شام میں جو اس وقت کے جو شاہ تھے ان کو باقاعدہ تہنیت نامہ بھیجا، اور اسلام کی، اور تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت اچھا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ساتھ ساتھ اپنے ایک فرمان جاری کیا کہ ہماری ریاست کو، ہماری سلطنت کو خلافت کا درجہ دیا جائے اور ہم اسے تسلیم کیا جائے۔ یوں اس وقت کے جو گورنر تھے مکہ کے اور مدینہ کے، انہوں نے اس خلافت کو تسلیم کیا، جس طرح سے ٹیپو سلطان میسور کے حوالے سے سلیم دوم کو اسی خلافت عثمانیہ کے آخری حکمرانوں میں سے سلیم دوم کو وہ خط لکھتا گیا کہ بنگال میں مجھے آپ خلافت ہے بنگال کے، اور اس کو خلافت کا حصہ ظاہر کرے تاکہ ہم دنیا میں اسلام کے ڈنکے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے آج کی آپ کے سامنے ہے، فتح قسطنطنیہ پر یورپ کی اثرات کا ہم نے جائزہ لیا کہ کس طرح سے نام تبدیل کیا گیا قسطنطنیہ کا، اسے اسلام بول رکھا گیا، اور پھر اسی طرح سے ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ اسلام آباد بھی اصل میں اسلام بول کی ہی، میرا خیال سے جو ہماری تحقیق ابھی ہونا باقی ہے اس حوالے سے۔ پھر پوپ نکولا پنجم اور ڈیوک آف برگنڈی اور بیونس ثانی پوپ جو ہے، ان لوگوں نے جو مسیحی یورپ تھا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے جو انہوں نے کام کیے، اور اس کے خلاف پھر جو اتحاد نہ بن سکا اس کی وجوہات کیا تھیں، انگلستان اور فرانس کے حوالے سے اور اسپین کے حوالے سے یہ بڑی طاقتیں تھیں یورپ کی اس وقت تک، یہ آخر کیوں نہ آگے بڑھے، اور سلطان کس طرح آگے بڑھا۔ اور پھر ہم نے بلغاریہ، سربیا جیسے ملکوں کو اور ہنگری جیسے ملکوں کے حوالے سے دیکھا تو پہلے ہی بیچارے کمزور تھے، انہوں نے معاہدہ کر لیا
دولت عثمانیہ کے ساتھ اور فاتح سلطان فاتح کی حکومت کو تسلیم کیا. اور یہ سارا جو قضیہ ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ ہمت، دلیری، حوصلہ اور پورے یقین کے ساتھ اور عہد پیمائی کے ساتھ جب آپ کسی کام کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے حق کا پرچم بلند کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں، مشکلات آپ کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں، زیر نگین ہو جاتی ہیں اور آپ کو منزل کا راستہ ملتا ہے. تو یہ موٹیویشن ہے جو ہمارے دانشوروں کو، ہمارے موٹیویشن اسپیکرز کو دینی چاہیے، چاہے کہ ہم مغربی اعتقادات اور ان کے منتشرات اور ان کی جو منظومات ہیں اور ان کی تمثیلات پر مبنی، امثال پر مبنی ہم بہت ساری مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی تاریخ سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ ہمارے پاس بھی حمیت و غیرت کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ابھی ہم نے ٹیپو سلطان کا ذکر نہیں کیا، ابھی ہم نے محمود غزنوی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا. یہ لبرل مافیا کو اگر ہم چھوڑ کے سائڈ پہ رکھ کے اگر حقیقی تحقیق کی روشنی میں جس طرح ہم نے گفتگو کی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے عزم صمیم کو بلند کریں گی اور ہم پہلے سے زیادہ متحرک ہو کر سامنے آئیں گے. اور جو اصل موٹیویشن ہے اسلام کی، ایک مرد مومن کی، وہ ہمیں غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پائیدہ تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آئندہ آنے والی نشست یعنی 14ویں نشست کے ساتھ ایک نئی بحث کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.